کہ پچھلے چند سال کی قربانیوں سے اور فوکس پالیسی سے آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی بہتری آئی ہے پاکستان کے طول و عرض میں اور اس خطے میں بھی. میں اس تقریباً 3.5 سالہ دور وزارت میں 3 دفعہ ایف سی کی دعوت پہ یہاں آ چکا ہوں. میں یہ بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ آیا پشاور تو مجھے یہاں کی بالخصوص دعوت تھی. میرا ایک عزیز ہی یہاں خیبر رائفلز کو کمانڈ کر رہا تھا، مگر کسی نہ کسی وجہ سے میں یہاں نہ آ سکا. تو آج آ کے جہاں مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے وہاں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ آج ہم فیصلے کر کے جا رہے ہیں. میں 8 مہینے بعد 10 مہینے بعد سال بعد پھر آؤں گا تاکہ ان فیصلوں کی روشنی میں اور کیا بہتری آئی ہے. آپ بالکل مطمئن رہیں، پاکستان کی افواج، پاکستان کی سول آرم فورسز، پاکستان کی پولیس، لیویز، خاص اداز، وہ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری، اس کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایف سی کے افسروں اور جوانوں کی بہادری اور شجاعت پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. یہ امن کوئی اس طرح نہیں آ گیا. صرف ایف سی نے 1284 جوان اور افسر شہید ہوئے، 3600 سے زیادہ زخمی ہوئے، 282 بیچارے ڈسیبلڈ ہیں جن کی کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، مطلب وہ نارمل اپنا کام نہیں کر سکتے. تو یہ امن ایسے ہی نہیں آیا. تو میں نے جنرل صاحب سے بھی کہا، ان کے افسروں سے بھی کہا، اور جب بھی آتا ہوں یہاں کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی تعریف میں ذرا کنجوس ہیں، مگر پاکستان کی قوم آپ کی مقروض رہے گی اور انشاءاللہ آپ کی قربانیوں کو نہیں بھولے گی. یہاں تو ہم تنقید فوری کرتے ہیں، یہاں ہم تضحیق کرنے میں، مگر یہ جو قربانیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امن آیا ہے، اور امن آیا ہے. 2010 میں پاکستان کے طول و عرض میں 2166، یہ چند آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر 2100 سے بڑھ کر دہشت گردی کے حملے ہوئے. 2016 میں 784. پچھلے 12 سالوں میں پہلی دفعہ 1000 سے نیچے آیا ہے. پچھلے 11 سالوں میں سب سے کم تھا، 1170 کے 80. 2005 کے بعد کم ترین تھا، آج اس سے بھی کم ترین. دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں دہشت گردی کا گراف اس طرح جا رہا ہے، پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں دہشت گردی کا گراف نیچے آ رہا ہے. ختم نہیں ہوا. جو 12 14 15 سال سے ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری تھی، اس میں ہماری افسروں اور جوانوں کی قربانیوں سے، ہمارے عوام کی مدد سے، ان کے صبر سے، استقامت سے بہت بہتری آئی ہے. ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے اور ان بہادر اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو ہر وقت اپنی یاد میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، جنہیں اپنی اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، شہید ہیں، مگر ان کے خاندانوں کو سب سے زیادہ مشکل ہے. اسٹیٹ کے لیول پہ آرمی تو کافی کرتی ہے. آج میں نے کچھ اس حوالے سے بھی فیصلے کیے ہیں. ظاہر ہے میں کابینہ میں یہ مسئلے رکھواؤں گا، پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا. ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہے، اور انہوں نے جو الٹیمیٹ نذرانہ ہے، اور اس حوالے سے جو باقی کام ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. پاکستان میں ہمارے ضرب عضب کے تاریخی آپریشن کے بعد یہ لوگ یا مارے گئے یا بھاگ گئے.
اب یہ اکراس دا بارڈر ہے. میں اس کی وضاحت ظاہر ہے کہ بریفنگ اسلام آباد میں ہوتی ہے, آج بہت تفصیلی بریفنگ ہوئی, بلکہ میں نے آئی جی ایف سی سے کہا کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جو میرے نوٹس میں اس سے پہلے بھی نہیں تھے, حالانکہ ہائی لیول سیکیورٹی والا, وہ ظاہر ہے کہ یہ چونکہ فوکسڈ ہے یہاں, ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. یہ لوگ چھپ چھپا کے آتے ہیں, بارڈر کراس کرتے ہیں, اور پھر کاورڈز کی طرح, ڈرپوکوں کی طرح, گیدڑوں کی طرح وار کرتے ہیں ہمارے عوام پہ. ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے. اس کے لیے ہم نے بہت ساری کوشش کی ہے کہ کوئی بہتری آئے. بارڈر 2400 کلومیٹر سے زیادہ ہے, اس کی کس طرح چوکیداری کی جا سکتی ہے, مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں بارڈر مینجمنٹ صحیح کرنی چاہیے, اور ارادہ یہی ہے, اور اس میں بہت پچھلے 6-7 مہینے سے بہتری آئی ہے. اس میں فوج کا بہت پرو ایکٹیو رول رہا ہے, اور آج وہ آرمی چیف نہیں ہے, مگر جو اچھا کام کر گیا اس کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. جنرل رحیل شریف کا ایک کلیدی کردار رہا ہے. He led from the front. حکومت نے مکمل سپورٹ کی ہے, اس پہ بڑی مشکلات آئیں. دوسری طرف سے ہم انشاءاللہ, آج بھی اس سے بہت ڈسکشن ہوئی ہے, اس کو آگے لے کے جائیں گے. مانیٹرنگ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں, ابھی ہم نے اور کچھ کرنا ہے, اور بہت کچھ کرنا ہے. تورخم کو جون کے بعد آپ نے دیکھا 30,000 ادھر آتے تھے دن بھر, 30,000 ادھر آتے تھے, اس سے بھی زیادہ کی دفعہ ہوتے تھے. ہمیں دیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, افغان ہمارے بھائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں, ہم ادھر جائیں, مگر یہاں مسئلہ جب 30 لاکھ بلکہ 35 لاکھ سے بھی زیادہ مشکل میں تھے افغان کے ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں, تو پاکستانیوں نے دل کھول کر انہیں خوش آمدید کہا. آئندہ بھی کریں گے, ان پہ اللہ نہ کوئی مشکل وقت ڈالے. مگر یہ کھلا آنا جانا, دہشت گرد اس کو استعمال کر رہے تھے, عام لوگوں کے ساتھ آ جاتے تھے. یہ ہمارے جو اتنا زیادہ اچھا کام ہوا ہے اس میں قدغن تھا. تو اس پہ ہم نے, حکومت نے, ملٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی رکاوٹ ہونی چاہیے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2020 تک صرف 6 کنٹرولڈ روٹس ہوں. یہ جو انکنٹرولڈ, ان مانیٹرڈ, فری فار آل, جہاں سے عام لوگ بھی آتے ہیں, مگر سب سے بڑھ کر اس سائے میں, اس ماحول میں دہشت گرد بھی گھس آتے ہیں, یہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور مانیٹر کرنا ہے. اس کے لیے ایک پہلے سے ہی چل رہی ہے, پچھلے 1 سال سے ایک اسکیم. مگر جو سب سے بڑھ کر یہ فیصلہ تھا کہ آہستہ آہستہ فوج ودرا ہوگی اور ایف سی ٹیک اوور کرے گی. تو پچھلے 1.5 سال میں 70 ارب روپیہ حکومت نے جاری کیا ہے فار ریزنگ آف نیو ونگز آف فرنٹیئر کور. اور مجھے اس بات کی بھی بڑے اطمینان اور خوشی ہے کہ جب آج میں نے آئی جی ایف سی سے پوچھا کہ آپریشنل یہ کب تک ہو جائیں گے, تو بائی جولائی نیکسٹ ایئر جو نئے ونگز ہیں وہ آپریشنل ہو جائیں گے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ایک طرف ہم بارڈر مینجمنٹ کریں, دوسری طرف ہم اتنی بڑی تعداد میں ایف سی علاقوں میں امپلائے کریں اور ڈپلائے کریں, تاکہ دہشت گرد جو غیر مخصوص روٹس استعمال کرتے ہیں یہ وہ نہ کر سکیں. مجھے پاکستان کے عوام کو یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی. ابھی تک کچھ لوگ باقی ہیں, مگر وہ پاکستان میں نہیں ہیں, اکراس دا بارڈر ہیں, اور وہ ایک کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. وہاں سے لوگ جو بھی آتے ہیں دن دہاڑے آتے ہیں, مگر ہم افغانستان سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اس کی زیادہ تشہیر نہیں کرتے. یہ سارا جو پریشر ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اپنے اوپر برداشت کیے ہوئے ہیں, ادھر سے ہمارے ناکردہ گناہوں کی بھی تشہیر کر دی جاتی ہے. افغانستان کی حکومت عوام سے ہماری محبت ہے, ہمارا رشتہ ہے, انمٹ رشتہ ہے, اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. مگر میں افغانستان کے بالکل سامنے, وہ سامنے افغانستان ہے,
کھڑا ہو کر افغانستان حکومت کو کہتا ہوں کہ وہ اس رشتے کا پاس کریں. وہ پاکستانی عوام کی افغانستان کے عوام سے کا جو تاریخی رشتہ ہے, مذہبی رشتہ ہے, اس کا پاس کریں. اوروں کے بہکاوے پہ نہ آئیں, اوروں کی گیم نہ کھیلیں. پاکستان افغانستان کے بارے میں انتہائی اچھے جذبات چاہتا ہے. پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے. ہم چاہتے ہیں اس طرف بھی امن ہو, اس طرف بھی امن ہو. ہم چاہتے ہیں لوگوں کا کھلا آنا جانا ہو. آج مجھے یہاں ہی بریفنگ میں اور اس سے پہلے پشاور میں کہا گیا کہ کچھ مشکلات ہیں جو افغانستان سے مریض آتے ہیں, ہمیں یہاں ویزا کا, میں نے کہا اپرووڈ, میں انشاءاللہ کر دوں گا. یہاں جو موومنٹ ہے, مجھے افریدی صاحب نے بھی کہا ہوا تھا, پہلے آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ اس کے لیے ہمیں نادرا کا آفس ہونا چاہیے. میں نے کہا نادرا کا آفس بن جائے گا, اپروو ہو گیا. تیسری چیزیں اور بھی, یہ جو اب بھی موومنٹ ہے اس کو آسان کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آمد و رفت ٹرکس آسانی سے آئیں اور جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہزاروں تعداد لوگ ادھر, ہزاروں تعداد اس طرف, لوگ اس طرف آئیں. ہم ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ایک خدا کو کی عبادت کرنے والے ہیں, ایک رسول کی امتی ہیں. ہم اس سے زیادہ کیا کہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان, ہمارے اس وقت کے ملٹری چیف, اور یہی پالیسی موجودہ ملٹری چیف کی ہے, یہ الفاظ ہیں کہ افغانستان کا دشمن ہمارا دشمن ہے, افغانستان کا دوست ہمارا دوست ہے. مگر کوئی آدمی ادھر سے نکلتا ہے یا ادھر سے نکلتا ہے یا سابقہ شکایت ہے, اس کو سامنے رکھ کر ہر جو کاروائی وہاں ہوتی ہے اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے. اس سے اور بڑی بات کیا ہے کہ پاکستان کے لیڈرشپ, پاکستان کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں, اور یہ ڈاؤن دا لائن ہے, کہ پاکستان میں امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے. اگر پچھلے دور میں کسی حکومتوں نے کوئی غلطیاں کی, وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. مگر جس قسم کے بیانات, جس قسم کے الزامات, جس قسم کی سخت زبان اس طرف سے, اور ہمارے دشمنوں کے ملک میں بیٹھ کر ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے, یہ پاکستان افغان عوام کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی صحیح عکاسی نہیں کر رہی. ہم دوستی کے حوالے سے ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں, مگر گیدڑ بھبکیاں, الزامات, غیروں کی ڈور ہلانے پر پاکستان کے خلاف الزامات دے دینا, یہ قابل قبول نہیں ہے. پاکستانی قوم نہ پہلے کبھی پریشر میں آئی ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ پریشر میں آئے گی. جس قوم میں غیرت ہو, جس کے پاس دنیا کی سب سے پروفیشنل, مؤثر اور لڑاکا فوج موجود ہو, مگر جو سب سے بڑھ کر جس کے پاس ایمان کا رشتہ ہو, اس قوم کو کوئی, ہمیں اور بڑی غلطیاں, خامیاں اور کوتاہیاں ہوں گی, مگر جرت میں, بہادری میں, شجاعت میں نہ کوئی پاکستان فوج کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ پاکستان کے عوام کا کر سکتا ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بطور وزیر داخلہ, بطور حکومت کے ایک ذمہ دار آدمی کے, میں یہ ساری چیزیں جو کچھ میں نے دیکھی, پولیٹیکل ایجنٹ میں, مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے بہت سی ان میں ایک انیشیٹو نظر آیا. میں نے کہا ایک آدمی تبدیلی لا سکتا ہے, مجھے ان میں انیشیٹو نظر آیا. تو افریدی صاحب ہمارے ایم این اے ہر وقت وہاں آپ کا کیس لڑتے ہیں, بلکہ ہم سے لڑتے ہی رہتے ہیں, تقریروں میں بھی لڑتے ہیں, اور ویسے تو بہت اچھے ہیں, ہمارے بھائی ہیں اور دوست ہیں. مگر جس طرح اپنے حلقے کا اور فاٹے کا, مجموعی فاٹا کا یہ کیس لڑتے ہیں, قبائل کا لڑتے ہیں, اس طرح اس کو کوئی ثانی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے
کہ یہ خوبصورت اور تاریخی خطہ، یہ پاکستان کا اتنا تاریخی خطہ، آج جو بریفنگ ہو رہی تھی کتنے بڑے بڑے تاریخ کے اتنے بڑے بڑے پلرز یہاں سے گزرے، تو مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ آئی جی ایف سی بھی اس پہ دلچسپی رکھتے ہیں، پی ایس آر بھی رکھتے ہیں، ریسٹور کریں ہم جو تاریخی عمارتیں ہیں، ہم کوشش کریں شروع میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں ٹورسٹ لے کے آئیں، ہم یہاں ریلوے کو بحال کریں، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک بہت بہتری آئی ہے، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، مگر یہ بھی آئی جی ایف سی کے بڑے اچھے الفاظ ہیں کہ the best way to fight terrorism یا تشدد is through economy. جس طرح آپ ٹریڈ، آمد و رفت، بڑی اچھی لگی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں کے عوام اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی بہتر کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنا ہے، حکومت کا کام ہے، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کا کام ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کا کام ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم مل کر انشاءاللہ تعالی وہ اس ملک